نوح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور جو چیزیں ایجاد ہوئیں اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے خود چیزیں ایجاد کی۔ جیسے پہلے کھوتے گھوڑے پر سفر ہوتا تھا اور وہ سفر کئی دنوں تک لمبا ہوتا تھا اور آرام دہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی کہ اس نے گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائے، موٹر سائیکلیں، سارا نظام بنایا تاکہ مہینوں والا سفر دنوں میں، دنوں والا سفر گھنٹوں میں، اور انسان کے آرام کے لیے، آرائش کے لیے یہ چیزیں ایجاد ہونا شروع ہو گئیں۔ اور ایجاد ہوتے ہوتے اس دور کی جو سب سے خطرناک اور سب سے فائدہ مند چیز کیا ہے، وہ ہے موبائل، موبائل سیل، موبائل سیٹ۔ جو موبائل ہے، وہ موبائل آیا اور لوگوں نے، دور کے لوگوں نے قریبیاں پیدا ہوئیں اور لوگ پاس آئے، بات کی، حال احوال پوچھا۔ یہ تو اچھا ایک پہلو ہے نا۔ پھر کیا ہوا، نیٹ آ گیا، 3G 4G آ گئی، یوٹیوب آ گئی، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام آ گیا۔ پھر اس پہ ایک نئی بحث شروع ہوئی، ایک نئی ٹیکنالوجی آئی، پھر لوگوں میں یہ پھیلی، اور اس پہ پھر بچے، بچیاں، نوجوان فحش فلمیں، فحش گانے اور گندی تہذیب جو دیکھتے ہیں، پھر ان میں خود بھی وہ گندی تہذیب آتی ہے۔ حکم تو یہ ہے، اگر نفلی عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو اور ماں نے آواز دی تو سب کاموں کو چھوڑ، نماز کو بھی چھوڑ کر کہو لبیک یا ماں، اے ماں میں حاضر ہوں۔ لیکن موبائل نے ایسی دوریاں پیدا کر دی، ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے، بیٹا بیٹی ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہیں، اور کسی کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین میرے بھائی اور دوستو ایسا نہیں سکھاتا۔ پھر نوجوان ہے، فحش فلمیں دیکھ کے، فحش گانے سن کے اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں حکمت کا کام کرتا ہوں، میں اپنے علاقے کا حکیم ہوں، اور کیا کہ میں 20-22 سال کے نوجوانوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے 90-95 سال کا بزرگ ہو، یعنی کہ صحت کے اعتبار سے وہ اتنا ویک کر لیتے ہیں، اپنے روغن کو ضائع کرتے ہیں، فحش فلمیں دیکھ کے اپنے روغ کو، اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، بری فلموں، برے گانے دیکھ کے، اور پھر کیا بعد میں بیماریوں میں لاحق ہو جاتے ہیں، بعد میں بچے پیدا نہیں ہوتے، ایک صحت مند معاشرہ پیدا نہیں ہوتا۔ غیروں کا تو یہ کام ہی ہے کہ مسلمان کسی طریقہ سے دب جائے، مسلمان کسی طریقے سے اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے ہر کام سے ان کی مخالفت ہے، اس لیے انہوں نے یہ وبا مسلمانوں میں پھیلا دی، اور ہمارے نوجوان بھی سب تھے اس کے پیچھے چل پڑے اور غلط بے روا روی پہ چل پڑے، اور اپنی جوانیاں، اپنی صحتیں، اپنے اخلاق اور ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، اپنے والدین پہ ترس کھاؤ، جس نے پالا پوسا اس کو ٹائم دو۔ اپنی جوانی ہوگی، صحت ہوگی تو آپ کا عبادت کرنے کو بھی دل کرے گا، آپ کا کام کرنے کو بھی دل کرے گا، آپ کا ہر شعبے میں آپ آگے آگے ہوگے۔ اگر آپ کی صحت جوانی ہوگی، اگر آپ جوانی خراب کر لو گے تو پھر آپ کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور ایک آپ کمزور، ایک آپ لاغر ہو کے رہ جاؤ۔ تو دوسرا اس کا موبائل کا پہلو یہ ہے کہ اس پر لوڈ مانگتے ہیں، اس پر بری بری لڑائیاں کروا دیتے ہیں، اور اس پر بلیک میل کرتے ہیں، فون کر کے، میسج کر کے، یا کسی کی پکچر بنا کے بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ سے بھی بدتر گناہ ہے، لڑائی کروانے کے لیے۔ میرا چینل ہے، میرا چینل بنایا ہوا، میں حکمت بیان بھی کرتا ہوں اور حکمت کے اصول بھی بتاتا ہوں۔ دوائیاں سیل ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں دوائی جاتی ہے، اور میرے 3 ملازم ہیں میرے جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں، ان کے پاس میرے 3-4 موبائل ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی نے یا لڑکے نے، اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، پتہ تو مجھے چل گیا، اس نے کیا کیا، میرے نمبر پہ میسنجر پر بھی میرے ہے، ٹویٹر پر بھی ہے، انسٹاگرام پر، فیس بک اور یوٹیوب پر سارے میرے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں۔
تو اس نے نمبر لیا اور میرے ملازم سے میں سمجھ کے بات کرنی شروع کر دی. اس نے 1-2 دن بات کری. بچے وہ شرارتی ہوتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عورت ہم سے بات کری, کیونکہ میں دوائیاں سیل کرتا ہوں پورے پاکستان سے, مجھے آرڈر آتے ہیں اور میں نے دوائی لڑکیاں بھی لیتی ہیں, لڑکے بھی لیتے ہیں, ہر طرح کے لوگ مجھ سے دوائی لیتے ہیں. تو اس نے مجھ سے ایسے بات نہیں نا, اس نے کہا یار یہ عورت بات کر رہی ہے, آپ کریں. اسے مجھے دیا, میں نے میسج, میں نے کہا بی بی آپ کیا چاہتی ہو, کبھی کہے اپنے بیگم کی تصویر مجھے بھیجو, کبھی مجھے کہے اپنی بھیجو. میں حیران یہ کیا کر رہی ہے. پھر کبھی مجھے کہے مجھے آئی لو یو کہو, اور کبھی مجھے کہے مجھے یہ کہو, آگے سے یو ٹو پتہ نہیں لو یو ٹو کہو. تو میں اس کو نہ کہوں, اور پھر کبھی میں اپنی کبھی الٹی بری تصویریں مجھے بھیجی اس نے, تو میں اس کو کچھ نہ کہوں. مجھے اس کا مقصد نہیں پتا تھا وہ کیا چاہ رہی ہے. تو اس نے کیا ایسے مجھ سے باتیں کی, لیکن میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, ہر بہن بیٹی کی طرح ہوتا ہے سارا. تو اس نے کیا کیا, بعد میں وہ آگے سے میسج کاٹ کے, پیچھے سے میسج کاٹ کے ایسے بنا کے میری بیگم کو واٹس ایپ پہ بھیجے کہ شاید ان کی لڑائی ہو جائے. تو میں کبھی اپنے بیگم سے میں نے اپنی لڑائی نہیں کی الحمدللہ. پورے خاندان میں نے کبھی اس کو برا نہیں بنایا, کبھی لڑائی نہیں کی. اس کے حقوق کا الحمدللہ پورا خیال رکھا. کئی لوگوں کو اس سے بھی جیلسی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے کیوں نہیں, ان کی آپس میں محبت کیوں ہے, یہ اپنی بیگم کا اتنا کرتا کیوں ہے. میں نے کبھی, بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں پہ آپ خرچ کرتے ہو. میں نے کبھی کسی چیز کی کمی ہے, وہ ایک چیز مانگے میں 2 لے کے دیتا ہوں. اور اخلاق بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے اچھا ہو. اور میں نے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے, اس سے انسان ہے, غلطی ہو جائے تو میں نے اس کو معاف کر دیا. میں نے کبھی بات کو بڑھایا نہیں, کبھی اونچی بات نہیں کی, کبھی اس کی بےزتی نہیں کی. تو رشتہ, کئی لوگوں کو تکلیف اس بات میں لڑتے کیوں نہیں ہیں, ان کی محبت آپس میں. اس نے کیا کیا, لڑائی دلوانے کے لیے اس نے کیا کیا, اس نے یہ میسج ایسے بنائے اور بنا کے اس نے میری بیگم کو سینڈ کیے. مجھے میرے ماں باپ, میرے بھائی, میری بیوی, سب کو پتا ہے میرا خامد, میرا بھائی, میرا باپ, میرے بیٹے کیسے ہو, سب کو پتا ہوتا ہے. تو ہم ہنس رہے تھے. تو یہ دیکھو لڑائی دلوانے کے لیے لوگ کیسی گھٹیا, کیسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ موٹی عقل والی جو ہے, اس نے لڑائی دلوانے کی کمی نہیں چھوڑی. تو ایسے لڑائی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے پتہ ہے کیا رہا, عورت کو لگ ابھارتے ہیں, مرد کو لگ ابھارتے ہیں. پھر اللہ نے ایسے عورتوں کا, یہ پخانے سے بھی بدتر ہے, یہ چپایوں سے پخانا, اپنے پخانے کو بندے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. جو میاں بیوی میں یا رشتے داروں میں لڑائی کرواتے ہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, اللہ فرمایا یہ لوگ, ایسے لوگ جو لڑائی دلواتے ہیں, یہ پخانے سے بھی بدتر ہے, یہ پخانے سے بھی بدتر ہے. تو میرے بھائی اور دو, کسی کی لڑائی دلوا کر, کسی کا اگر بالفرض ہماری لڑائی ہو بھی جاتی تو اس کو کیا ملنا تھا, تجھے کیا ملنا, اس کو کیا ملنا تھا, سمجھ نہیں آئی. تو لڑائی ہوتی پھر صلح ہو جاتی. تمہیں کس دن نفلوں کا ثواب, کتنا ثواب ہے. میرے بھائی اور دوستوں, ماؤں بہنوں, ایسا کبھی نہ کرو جو کسی کے گھر میں لڑائی دلواتا ہے, جو کسی کے گھر میں ایسے کرتا ہے. اللہ جل شانہ بڑے بے نیاز ہیں. اللہ جل شانہ اس کے گھر میں, اس کے دل میں ایسے وہم و گمان ڈال دے گا اور وہ خود برا بن جائے گا. جو بندہ کسی کو برا بناتا ہے, اگلا بندہ ناحق ہو, کسی کو برا بنائے, کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے, کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے, کسی کے راز فاش کرے, اللہ فرماتے ہیں, اللہ جی کبھی معاف فرمایا وہ گھر بیٹھا رسوا ہو جائے گا جو کسی کے ساتھ ایسا چاہتا. تو میرے ماؤں بہنوں, ایسی باتوں سے توبہ کریں, کسی کو برا مت بنائیں, کسی کے گھر میں لڑائی مت ڈلوائیں. ایک میاں بیوی خوش ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں, یا اللہ ہمیں بھی خوش کر, یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون دے. آپ ایسے اگر مانگو گے اللہ آپ کو بھی سکون دے گا. اگر کسی کے خوش ہے اپنی بیگم کے ساتھ, اس کی خدمت کر رہا ہے, وہ اس کی خدمت کر رہی ہے, تو آپ دیکھ کے خوش ہو. لڑائی جلو نہیں, جیلسی نہ اندر ہو, جلو نہیں, دعا کرو, یا اللہ مجھے بھی ایسا کر, میرے خامد کو بھی ایسا کر, میں بھی اپنے گھر میں خوش ہو جاؤں. سمجھیے, یہ نہ کہو کہ میں نے اس کی, وہ خوش ہیں, وہ آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوتی اور آپس میں ایک دو پیار ہے ان کا, اور میں نے لڑائی کروانی. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا, یہ چپاؤں سے, یہ پخانے سے بھی بدتر ہے. اللہ معاف کرے. تو میرے بھائی اور دوستوں, ماؤں بہن, یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے معاملات, ایسے لڑائی کروانی, ایسے کرنا نہ کرو. اپنا سکون, آپ کے ذہن کا سکون چلا جائے گا, آپ کے دل کا سکون چلا جائے گا. دیکھ لینا, کسی کی لڑائی ڈلوا لو, کسی کا گھر برباد کر کے دیکھ لو, اگر آپ کا سکون ختم نہ ہونا تو قرآن غلط ہو جائے گا, حدیث شریف اللہ معاف کرے غلط ہو جائے گی, کیونکہ یہ ان چیزوں میں سکون ہی نہیں ہے. کسی کا سکون برباد کرو گے, تمہارا خود کا سکون برباد ہو جائے گا. سمجھیے, مظلوم کی بد دعا سے مظلوم جو بن گیا نا, وہ کامیاب ہو گیا. جو ظالم بنا تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد